آج 13 ربیع الاول اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو، کیونکہ میرا رب شام تک بھی دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ آج 13 ربیع الاول اتوار کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 13 ربیع الاول اتوار کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں ہر کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر 1 سال بعد ہی یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ربیع الاول کی 13 تاریخ اور اتوار کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ چاہے آپ کی پریشانیاں آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، ربیع الاول کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب جن لوگوں نے ربیع الاول کے 12 دنوں میں کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ تو ناظرین، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ربیع الاول کی 13 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ پورے دن میں صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آ جاتی ہے اور قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت ملے گی، آپ کا قرض غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، سود ایک لعنت ہے۔ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی سودی چکر میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسی کریں کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کر دے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو اس دلدل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے جو کہ لا علاج ہے، تو آپ پانی کے 1 گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ بیماری سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جب بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 13 تاریخ اور اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے
सकते हैं, ना वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन 13 रबीउल अव्वल इतवार के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 13 रबीउल अव्वल इतवार के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। अब नाजरीन, आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक एक बार लाजमी देखना है और बताए गए तरीके से इस पर अमल भी करना है। तवज्जो के साथ, खुलूसे नियत के साथ पढ़ना है और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें। मुकद्दर संवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खलूसे नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रही हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का एक एक नुक्ता बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो आपको वजीफे का फायदा ना होगा। अब अमल क्या है? आज रबीउल अव्वल की 13 तारीख और इतवार का दिन है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आपने 3 बार पढ़ना है। नबी पाक के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार दरूदे पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत
نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور کاروبار میں عروج اور ترقی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے وہ نافرمان ہے اور آپ کا کہنا نہیں مانتی تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ایک طاقتور اسم اعظم ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے بہت سے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار ہوں گے جن کو خود پتہ نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ گھر بیٹھا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے میں بہت آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے وہ قرآنی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح سے پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں پیسوں سے شروع ہوتے ہیں۔
جب آپ کے گھر میں پیسہ آ جائے گا آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 13 ربیع الاول اتوار کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفر اللہ کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی تعداد میں پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار قرآنی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ناظرین، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی مشکلیں بھی کیوں نہ ہوں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ جو بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں گے، گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے
ساتھ شیئر کیا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات ہماری دور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔